أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان کا میری طرف نہ کرو خدا کے وقت بار بار کھینچو رہا ہوں ان کو میری طرف مت کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ہے. ہم نے پچھلے جمعے اس کا ترجمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن اس کی جو ذیل میں تشریح تھی وہ باقی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے صرف کلام پاک کی آیت پڑھنے پر اکتفا کیا اور ترجمہ کرنے پر. میں دوبارہ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور مطلب عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مثال اس پس منظر میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو مثالیں بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایک اللہ کی عبادت کرے اور ایک انسان کئی معبودوں کی عبادت کرے، کئی بتوں کی عبادت کرے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی اگر اپنے رب کو پوچھتا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ وہ شریک نہیں ٹھہراتا تو بڑے مطمئن ہو کے عبادت کرتا ہے، کیونکہ حکم ایک ہی کی طرف سے آیا اور بس. اور اگر ایک آدمی کئی معبودوں کو پوجے گا تو وہ ایک معبود کی بات مانے گا یا دوسرے کی مانے گا یا تیسرے کی مانے گا. یہ مسئلہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جیسے غلام ہوتے تھے، ایک آدمی ایک کا غلام ہے، اس کا مالک ایک ہے. مالک نے ایک کام کہا، دوسرا کہا، تیسرا کہا، وہ سب کے کام اس نے سارے کام کر لیے. لیکن اگر کسی کے کئی مالک ہو، مشترکہ غلام ہے، تو وہ کس کس کی بات مانے گا؟ اس کی مانے یا اس کی مانے؟ اس کو خوش کرے یا اس کو خوش کرے؟ اور ایسے موقع پر عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی خوش نہیں ہوتا، سبھی ناراض رہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے تعبیر یوں فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں ایک آدمی کی، شرکاء متشاکسون، جس کے کئی شریک ہیں. ایک مرد ہے جس میں اس کی ملکیت میں کئی مالک اس کے شریک ہیں، متشاکسون، اور سارے مالک بڑے ضدی ہیں، کوئی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. ایک نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا کہ تب میری بات مانو بس. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف ایک ہی آدمی کی بات مانتا ہے، ایک ہی مالک کا غلام ہے. هل یستویان مثلا، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟
جو ایک کا غلام ہے وہ تو بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے، ایک ہی کی بات ماننی ہے. جو کئیوں کا غلام ہے وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے. ہر چیز کا خالق اللہ، مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ. کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. جو دنیا میں ہوتا ہے سب اللہ کرنے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج کل ایک بہت بڑا فتنہ جو آج کل ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں ہے وہی ایتھیزم کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الحاد، بے دینی. بہت یونیورسٹیز میں آج کل عام ہے. اور ان کا پہلا نقطہ یہ وجود باری تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایتھیزم کا پہلا نقطہ یہی وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو دنیا کس طرح وجود میں آئی، تو کہتے خود بخود وجود میں آ گئی. یہ تو نظام کائنات ہے، ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے، خود بخود وجود میں آ گئی. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھو آرام سے، پھر دیکھو خود بخود آپ کے گھر میں کیسے پیسے آتے، کھانا خود بخود کیسے پکتا ہے، کپڑے آپ کے خود بخود کیسے سلتے ہیں، آپ کے گھر کی ضروریات زندگی خود بخود کیسے آتی ہے، اور آپ کو گھر بیٹھے علم آتا کیسے ہے؟ کر کے تو دکھاؤ. ہم ایک گھر کے اندر جس کے اندر 4-5 آدمی رہتے ہیں اس میں تجربہ نہیں کر سکتے تو پوری کائنات کا نظام جس میں کتنی اللہ کی مخلوقات آباد ہے، انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، پھر جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، پھر موسم ہے، پھر پیداوار ہیں، پھر نباتات ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اسی کو فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل چیز اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. قدرت اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کے خالق اللہ، مالک اللہ. اس چیز میں دھوکے کا شکار مت ہو جانا. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر بھی در حقیقت جس طرح ایک آدمی ایک غلام کی پیروی کر کے، ایک غلام اپنے ایک مالک کے حکم مان کے سکون میں رہتا ہے، اسی طرح انسان اپنے ایک رب کو مان کر، ایک اپنے مالک کو مان کر، ایک اللہ کو مان کر، اس کی مان کر سکون میں رہے گا. لیکن خدا نہ خواستہ کئی مالک اگر آ گئے تو پھر وہ کبھی سکون کے اندر نہیں رہ سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا انک میت وانہم میتون، تم کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جو مر چکا وہ بھی مر چکا، جس کو جو زندہ ہے اس نے بھی مرنا ہے. دنیا کی زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے؟ ہر آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے میں تو ہمیشہ ہی رہوں گا، اسی طرح رہوں گا جیسے رہا ہوں میں. حالانکہ ہم اپنے حال دیکھیں، ہر آدمی اپنا حال دیکھے کہ جب بچہ تھا تو کیسا تھا، پھر جب اور بڑا ہوا تو کیسا ہوا، جب جوانی میں قدم رکھا تو کیسے تھے، پھر وہ جوانی ہماری چلتی رہی، شادیاں ہوئی، بچے ہوئے، اولادیں اللہ نے دی، زندگی آہستہ آہستہ گزر رہی ہے نا. کس طرح نشیب و فراز زندگی کے اندر آ رہے ہیں. پھر جوانی ختم ہوئی تو دھڑ عمری کا زمانہ شروع ہوا، پھر اس کا 1 سالوں سلسلہ چلا، اس کے بعد پھر بڑھاپے کا سلسلہ چلا. اس درمیان میں کسی کی موت آ گئی، نہیں تو بڑھاپے میں تو موت آنی ہے. ایک سفر ہے نا زندگی کا، پیدائش سے لے کے موت تک. کسی نے نہ دنیا میں تا زندگی ہمیشہ کے لیے نہ رہنا ہے، نہ کوئی رہا. اگر رہتے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام رہتے، وہ بھی چلے گئے. بڑی قابلیت والے لوگ، بڑی ذہانت والے لوگ سب دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک میت وانہم میتون، تم نے بھی مرنا ہے، وہ لوگ بھی مر چکے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم لوگ اپنے رب کے آگے جھگڑو گے، اپنے مقدمے لے کر آؤ. دنیا گزر گئی نا، جیسی تیسی جس کو جیسی اللہ نے توفیق دی دنیا گزار لی. ہم سے پہلے کتنا اربوں انسان دنیا سے جا چکا، گن بھی نہیں سکتے. جب سے آدم علیہ السلام بنے اب تک کتنا انسان اس وقت موجود ہے اربوں، پھر کتنا قیامت تک ہوگا اللہ ہی کو خبر ہے.
ہر انسان کا جو دن گزرتا ہے، جو مہینہ گزرتا ہے، جو سال گزرتا ہے، وہ اتنا وقت اپنی قبر کے نزدیک آ جاتا ہے۔ آج ہمارا ایک دن گزرا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی میں سے ایک دن کیا ہو گیا؟ مائنس ہو گیا۔ دیکھو جب بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا، ابھی پیدا نہیں ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں، جب وہ اس بچے میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، جب بچے میں کیا پڑتی ہے؟ روح۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو۔ ایک یہ بات لکھ لو کہ کتنے سانس زندہ رہے گا، کتنے سانس زندہ رہے گا۔ یہ بالکل طے شدہ ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے۔ جتنا انسان آیا گیا موجود ہے، یہ جو ہمارا سانس آ رہا ہے نا، یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اس سانس کے ساتھ ٹائمر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے جو ہمارے ملائکہ رکھے میں، وہ ان کے نزدیک ہر ایک کی گنتی ہو رہی ہے، اس کے اتنے سانس پورے ہو گئے، اتنے پورے ہو گئے۔ دن آج گزرا، یہ اچھا جی، اس کی زندگی مثال کے طور پہ ایک آدمی کی زندگی 70 سال ہے نا جی، ایک آدمی کی زندگی کتنی ہے؟ 70 سال ہے۔ ایک دن کم ہوا نا، ایک دن مائنس ہو گیا، دوسرا دن مائنس ہو گیا، تیسرا دن مائنس ہو، کٹ ڈاؤن، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری گنتی جو چل رہی ہے، وہ گنتی چل رہی ہے ہماری، وہ گنتی ہماری ہو رہی ہے کہ جی اتنے زندگی کے دن ہمارے کم ہو گئے۔ کوئی نہیں اس کو روک سکتا، وہ چلتا رہے گا۔ ہم خود اپنے اوپر دیکھیں، ہم پہلے کیسے تھے، اب کیسے، زندگی میں کتنے نشے و فراز آ رہے ہیں، مزاجوں میں، شوق میں، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، ہمیشہ کبھی نہیں رہے۔ بس یہ دھوکہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ سوچتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں کہ ہاں جی وقت آنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک دنیا کی زندگی ہے اور بس۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا وان الآخرۃ خیر وابقی، بس بلکہ تم لوگ تو بس دنیا کی زندگی کو ہی شمار کرتے رہتے ہو، اسی کو ترجیح دیتے رہتے ہو، اسی کو گنتے رہتے ہو۔ ہر چیز میں دنیا، ہر کام کے دنیا کے لیے۔ کسی کے ہاں ملنے جائیں گے تو دنیا داری کے لیے، دوستیاں ہوں گی تو پیسے کمانے کے لیے، جی تجارتی تعلقات ہیں سب، فلانا ٹھیک ہے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر کام دنیا کے لیے تو نہیں ہوتا نا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو ہر وقت دنیا کو ہی ترجیح دیتے رہتے ہو۔ وان الآخرۃ، آخرت جو ہے، خیر، یہ بہتر بھی ہے، وہ ابقی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ہے، ہم اور آپ ہیں، کتنا بھی کما لیں، کچھ بھی کر لیں، کتنی قابلیت آ جائے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے دنیا کی کہ جو کچھ بھی ہوگا دنیا کے لیے ہوگا، دنیا میں رہ جائے۔ ہر چیز عارضی، ہر مزہ عارضی ہے، ہر لطف عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا میں رہنے والی چیزیں عارضی ہیں۔ ہم کتنی مہنگی سے مہنگی چیز خریدتے ہیں، ہے نا جی، لاکھوں روپے خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، بہترین کمپنی کا مال لیتے ہیں، لیکن جب استعمال شروع ہوا 4-5 سال کے بعد اس کا حلیہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز تھی وہ۔ آج کوڑیوں کے مول بھی نہیں بکنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو بھائیو، یہ چیز سوچنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ رہے گی نہیں۔ انک میت وانہم میتون، تم نے بھی مرنا، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ پھر پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سب لوگ اپنے کیا کرو گے؟ اپنے اپنے مقدمات لے کر جاؤ گے۔ اب جو دنیا میں زندگی گزری تو بے ہوشی، میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی جو ہے نا، نیم بے ہوشی کی سی زندگی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی حلال حرام کی، لیکن اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھیں گے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟
اللہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، غریب آدمی ہو، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی مفلس میرے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے گا، اور حالت اس کی یہ ہوگی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو ایک سوال ہی سوال کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی۔ کوئی آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس نہیں کیا۔ تیسرا آئے گا کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا فلانی گناہ کا، جیسے ہمارے کسی کو کوئی چور کہہ دیتا ہے، کوئی ڈاکو کہہ دیتا ہے، ہمیں کیا پتا چور ڈاکو کو غصے میں بول دیا۔ تو یہ کسی کا مال ناجائز طور پر لے لیا، ہمارے ہاں لفظ حرامی نا، حرامی یہ گالی ہے بھی گالی، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں بہتان ہے۔ لفظ حرامی کا لفظ جو ہے یہ گالی بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ اسی کو فرمایا حدیث شریف کی تشریح میں یہ فرمایا گیا کہ بعض لوگ کسی پر بہتان لگاتے ہیں۔ حرامی کا معنی ہوتے ہیں کہ ایسا انسان جو زنا کی پیداوار ہو، جو زنا کی کیا ہے پیداوار ہے۔ یہ گالی بھی ہے اور بہتان بھی ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسا انسان جو کسی پہ بہتان لگائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آئے گا کہ جب اللہ کے پاس آئے گا نیکیوں کے انبار لے کر، تو اللہ رب العزت جب لوگ سوال کریں گے آ کر کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے پر بہتان لگایا تھا، اس نے مجھ کو فلانا کہا تھا، اس نے میرا سے قرضہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دیں گے۔ وہاں روپیہ پیسہ تھوڑی چلے گا، یہ تو یہاں کی کرنسی ہے، وہاں کی کرنسی تو اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں دے گا۔ اچھا بھی اس کی نمازیں تم لے لو، اس کا فلانی نماز تم لے لو، اس کا فلانا روزے کا ثواب تم لے لو۔ اب وہ جو سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہے اعمال کی، وہ اس طریقے سے کیا ہوگی کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی لوگ اپنے حق کا سوال کرنے والے کھڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، تمہیں تو اس کی نیکیاں مل نہیں سکتی، ایسا کرو اپنے گناہوں کا بوجھ کم کرو، اپنے گناہوں کا بوجھ کم کرو، اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ تو وہ جو نیکیوں کا اعمال لے کر آیا تھا، اب جو لوگ ہیں وہ اپنے نیکیاں اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کے ترازو میں ڈال رہے ہیں۔ اب اس کا ترازو گناہوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ وہ انسان ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ہے مفلس، کہ دنیا زندگی بھر کی دولت برباد ہو گئی۔ دیکھو دنیا میں الامان والفیض، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہ دے کہ بیٹھے بٹھائے اس کی ساری دنیا جمع پونجی ختم ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، حقیقت تو نقصان ہے۔ لیکن انسان کتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ میری تو ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفلس وہ بھی ہے، لیکن اصل مفلس یہ ہے جس کے پاس اب پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے وہ اپنے لیے کچھ پیسے جمع کر لیتا، لیکن یہ حقیقی مفلس ہے۔ اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے جو دنیا میں کسی کے حقوق اپنے ذمے لینے کے بعد ادا کرتے نہیں اور بے پرواہ رہتے، گناہوں سے بے پرواہ رہتے کہ وہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، ساری دنیا بھی تو گناہ کر رہی ہے، کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کسی کو کہو کہ بھائی تم یہ کام غلط کرتے کہتے ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے کیا تو کیا، ارے بھائی ساری دنیا کر رہی ہے، سوچو تو صحیح، غلط کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، لیکن توجہ تو کرو کہ کیا کر رہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہے۔ پھر حضرت ایک اور روایت میں آتا ہے، طبرانی میں آتا ہے کہ ایک معتبر سند کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقدمہ اللہ تعالی کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد کا اور اس کی بیوی کا ہوگا۔ سب سے پہلے مقدمہ جو آئے گا میاں بیوی کا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہوگا
کہ زبان کے اوپر اللہ کا حکم ہوگا، زبان میں سے نہیں بات ہوگی، زبان بند. اب زبان جو ہم سے بولتے اللہ کے حکم سے تو بولتے ہیں، کون سا ہمارا کمال ہے کہ ہم زبان سے بولتے ہیں؟ اللہ نے قوت گویائی دی ہے، ہم بولتے جانور اس کے اندر قوت گویائی نہیں ہو، نہیں بولتے. اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم، نہ ہمارا کوئی کمال نہ ہمارا کوئی اختیار. زبان کو تالے ہوں گے، زبان سے بول نہیں سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ عورت کے ہاتھ، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو پیش کریں گے، زبانوں سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب عورت کے اعضاء بولیں گے، عورت کے اعضاء گواہی دیں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگاتی تھی. ہاتھ کہیں گے اور فلانا عضو بولے گا کہ اس سے میں نے اپنے میاں پر یہ الزام لگایا، اپنے شوہر پہ یہ الزام لگایا، اپنے شوہر پہ یہ الزام لگایا، اپنے شوہر کو یہ برا بھلا کہا، اپنے شوہر کی یہ غیبت کی. یہ دیں گے. اسی طرح پھر مرد کے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس کس طریقے سے تکلیفیں پہنچائیں، اپنی بیوی کو کس طریقے سے یہ پہنچائیں. تو پلٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اللہ، دیکھو یہ وقت ہر ایک کے اوپر آ رہا ہے. اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے ملازمین لائے جائیں گے، اس کے ملنے جلنے والے لائے جائیں گے. جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اس آدمی کے اعضاء بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، اس نے میرے اوپر بہتان لگایا، اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، اس نے میرے پیسے نہیں لیے، اس نے میرے پیسے لے کر واپس نہیں کیے. جو بھی ہے سارے اعضاء بولیں گے. اور حدیث شریف قرآن پاک کی آیت ہے، یوم اذ، سورۃ الزلزال کی آیت ہے، یوم اذ تحدث اخبارها. یوم اذ تحدث اخبارها، جس دن کے زمین بولے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا، یہ گناہ اس جگہ پر ہوا تھا. کہاں سے بچے گا انسان؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ زمین کیسے بولے گی؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے جیسے ہماری زبان بولتی ہے ایسے زمین بولے گی. زبان کو قوت گویائی اللہ نے دی، زمین کو بھی بولنے کا حکم اللہ نے دیا. کون سا زبان میں ہم نے کون سا کوئی کارنامہ انجام دیا تھا کہ ہماری زبان بولتی ہے؟ یہ تو سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اس کے سامنے ملازمین، اب ہم لوگ کتنے اپنے ساتھ بعض اوقات اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کتنی زیادتی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے، بہت سارے لوگ ہیں ملازمین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں طرح طرح کے مالی غبن کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، دنیا کا وقت تو زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہ وقت اللہ کے سامنے آئے گا جب انسان کے نامہ اعمال کے موقع کے اوپر، حساب کتاب کے موقع کے اوپر یہ کام ہوگا. پھر عام بازار کے لوگ لائے جائیں گے، یعنی پہلے اپنی بیوی آئے گی، پھر اپنے ملازمین آئیں گے، ملازمین کے بعد اپنے قریبی لوگ، اس کے بعد عام بازار کے عام انسان آ کر اپنا اپنا حق انسانوں سے وصول کریں. تو جس کے ساتھ جیسے معاملات تھے وہ پیش ہوں گے. اگر کسی پر اس کا ظلم کیا ہے تو اس کا حق دلوایا جائے گا. آج ہمارے ہاں ایسی دین سے دوری اور ایسی عقل کی الٹے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں، اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنی بغلے بجاتے ہیں کہ صاحب میں نے فلانے سے مال لے لیا، پیسے واپس نہیں کیے. کتنا ہمارے بازار ہے، عام بازاروں کے اندر کھلا ہوا رواج کہ مال لے لیں گے پیسے واپس نہیں. پیسے مانگنے جاؤ ادھر لوٹا دیا، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی جھوٹا وعدہ کر دیا، کبھی یوں کر دیا. ایک عام رواج. اور اگر کوئی تھک ہار کے مانگنا چھوڑ دے تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار معاملہ نمٹا. یہ کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ دینا بھی تو ہے، یہاں نہیں دو گے تو وہاں دو گے، یہاں پیسے جائیں گے وہاں اعمال جائیں گے. اعمال آسانی سے تھوڑی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. اور کسی سے قرضہ لے لیا وہ واپس نہیں کیا، کسی کا مال لوٹ لیا اس کے اوپر خوش ہو گئے. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے حالات ہیں. یہ معاملہ ہمارے ہاں معاملات کا، اپنے گناہوں کی فکر کا، یہ بالکل معاشرے سے ختم ہو گیا. اور یہ ہمارے ہاں توجہ نہیں لوگوں کو ہوتی کہ کسی کا حق لے کر واپس نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ. انہی میں سے ایک میراث بھی ہے. میراث کو تقسیم نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے. اس لیے کہ میراث جب تقسیم نہیں ہوگی اور چند آدمیوں نے اس میراث کو استعمال کر لیا تو حقیقت میں تو وہ حصہ ورثہ کا تھا. ورثہ میں کون ہے؟ ماں ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں. کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، کچھ بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ دیا، کبھی چچا تایا وغیرہ جیسی شریعت کے حساب سے تقسیم بیٹھتی ہے وہ لوگ ہو جاتے ہیں.
اور خوش ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو ہم نے تو بڑا کمال کیا، فلانے کو میراث نہیں دی، فلانے کو یوں کر دیا، اس کو یوں چکر دے دیا، کسی کو طاقت سے دبا دیا، کسی کو کچھ کر کے دبا دیا، اور خوش ہو گئے کہ یہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، اسی سے حج شروع کر دیے، اسی سے عمرے شروع کر دیے، اسی سے رمضان میں افطاری کروا دی، اور خوش ہیں کہ یہ ہماری تو مغفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائی، مغفرت کا معاملہ تو خیر اللہ کے حوالے، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ضابطہ تو ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا مال لوٹ کر انسان کوئی زندگی گزارے گا۔ بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال تو تقسیم کر دیں گے دوسروں کو، ایمان تقسیم نہیں کریں گے، ایمان انسان کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے تفسیر مظہری میں تمام روایات نقل کرنے کے بعد لکھا حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے تمام اعمال دینے کا جو ذکر آیا، اس سے مراد ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں، ایمان نہیں دیا جائے گا، اعمال دے دیے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اس بات کی طرف بڑی فکر کرنی چاہیے، اپنے معاملات کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا ایک معاشرتی قصور یہ ہے کہ ہم لوگ صرف عبادات کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن روپے پیسے کی، معاملات کی اور دیگر چیزوں کی ہمارے ہاں فکر بالکل بھی نہیں۔ یاد رکھیے، روپیہ پیسہ بہت خطرناک چیز ہے دوسرے کی۔ اگر کہیں سے ناجائز طریقے سے آ گیا، غلط طریقے سے آ گیا، وہ غلط پیسہ کبھی انسان کو ہضم نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں انسان کا نکلتا ہے، اس کا جواب اللہ کیا دینا ہے۔ کسی کو گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ ان سب کی اللہ کے ہاں بڑی سخت بازپرس ہونی ہے۔ یہ مطلب ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اپنے جھگڑے لے کر۔ فمن اظلم، کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے، یہاں سے 24واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو کہ اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلائے جبکہ اس کے پاس سچائی آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ اللہ نے کافروں کے لیے تیار نہیں کر رکھی؟ یعنی سچائی آئی، اس نے سچائی کو بھی جھٹلایا اور اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولا اس نے، اور اللہ کے پر بھی کیا جھوٹ بولا کہ مثال کے طور پر یہ جھوٹ بولا کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے شریک ہیں، یہ جھوٹ بولا کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ مجھ کو بھی حاصل ہے، جیسے کہ بہت سارے جاہل لوگ باتیں کرتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ جو ہے وہ کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جس کے پاس کے سچائی آئی اور سچائی کی اس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ لوگ سچے، وہ لوگ متقی لوگ ہیں۔ سچائی سے مراد اللہ کا حکم آیا، اللہ کے احکام آتا ہے، انہوں نے سچائی کی تصدیق کی کہ ہاں جو کچھ بھی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سب کی انہوں نے کیا کی؟ تشریح کی۔ تو سچائی سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چونکہ قرآن پاک پہنچا تو ہم نے ان کی حدیثوں کی بھی تائید کی۔ اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہ ایسے لوگ جن لوگوں نے کہ سچی بات کی تصدیق کی اور اس کو انہوں نے سچائی کو قبول کیا، تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے، جو چاہیں گے اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ اب جب جنت میں ایک مرتبہ پہنچ گئے ہیں نا، لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ ان کو وہ ملے گا جو ان کا رب ان کو دے گا، جو وہ چاہیں گے ان کا رب ان کو دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے محسن لوگوں کی جزا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، جو مانگا اس میں سے کچھ دے دیا، کچھ نہیں ملا، یہ سارے چلتے ہیں سلسلے۔ لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اب پھر فرمایا کہ چونکہ یہ متقی ہیں، انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، جو میری بات آئی اس کو انہوں نے مانا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کی،
اب ان کے واسطے لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو ان کے پاس چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، ذالک جزاء المحسنین، یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے ان کی طرف سے برائیوں کا، جو برائیاں انہوں نے کی۔ دیکھو معصوم تو انسان نہیں ہے نا، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن جو نیک اعمال انسان نے کیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کی، اس پر عمل کیا، تو اس نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا کفارہ بنا دیا۔ وَيَجْزِيَهُمْ، اور ان کو بدلہ دیا، اجرہم، ان کو وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو ثواب عطا کر دیا ان بہتر کاموں کا جو بہتر کام کے وہ لوگ کرتے تھے۔ جو بہتر کام کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دیا؟ ثواب کے طور پر دے دیا۔ جو وہ بہتر کام انہوں نے کیے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ کا حکم آئے تو سب سے پہلا کام، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم اس کی تصدیق کریں۔ تصدیق زبان سے بھی، تصدیق عمل سے بھی۔ زبان سے ہاں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عمل کو صحیح طریقے سے کریں۔ یہ کام ہم نے کر لیا تو جو برائیاں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وضو کر کے گھر سے چلتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بھلا بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کے پاس نہر ہو اور وہ روزانہ اس نہر میں اس حوض میں جا کر غسل کرے، نہائے، تو بتاؤ دن میں 5 مرتبہ اگر نہائے گا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ نماز بھی ایسی ہی ہے، جو انسان 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے میل کچیل کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کا وقت، ایک نماز پڑھ لی جیسے عصر پڑھی، اب مغرب آنے والی ہے، کہ درمیان کا وقت اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں۔ پھر اگلی نماز آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یوں انسان کی نیکیاں جب آتی ہیں، اللہ کا حکم جب انسان کے پاس آتا ہے اور انسان اس حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی تصدیق کرتا ہے عمل کر کے، پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم کفارہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے ان برائیوں کا جو برائیاں انہوں نے کی، اور ان کو بدلے میں دیں ان کو ثواب ان بہتر کاموں کا الذی کانوا یعملون، جو بہتر کام کے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگلے ہفتے میں نہیں ہوں گا، میرا کوئی سفر ہے انشاءاللہ، لیکن ہماری جب میرا موجود نہیں ہوتا تو یہاں پر درس کا سلسلہ باقاعدہ رہتا ہے۔ امام صاحب ہمارے قاری محبوب اللہ صاحب مدثر ظلم درس اپنا کرتے رہتے ہیں، تو ان کے درس میں آپ سب لوگ باقاعدگی سے شریک ہوں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر اس سے اگلے ہفتے میں اللہ نے چاہ پھر حاضری ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیر گناہوں کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، مسلمانوں کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو خاک میں ملا دیجیے۔ یا اللہ ان کو غرور کو کا سر نیچا فرما دیجیے۔ یا رب کریم تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ